السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اعمال کے اوپر ہے۔ ایک دنیا کے تیز سفر میں ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی کشمکش میں اور فکر میں لگا ہوا ہے اور اسے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ تو دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور تینوں وزیروں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں جائیں اور میرے لیے خوبصورت پھل لے کے آئیں۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں تھیلے پکڑا دیے اور کہا کہ جاؤ میرے لیے پھل لے کر آؤ۔ پہلا وزیر گیا، اس نے بڑے خوبصورت اور تازہ پھل اپنے تھیلے میں ڈال دیے۔ آم، سیب، اس طرح کے جو پیارے اور میٹھے پھل تھے وہ بادشاہ کے لیے تھیلے میں ڈال کر تھیلا بھر لیا۔ اب دوسرے وزیر کی باری آئی، اس نے جلدی جلدی میں جو پھل اس کے ہاتھ میں آئے، چاہے وہ گلا سڑا پھل ہے یا تازہ پھل ہے یا نیچے گرا ہوا پھل ہے، اس نے اپنے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو بھر لیا اور سوچا کہ بادشاہ نے کون سا تھیلے کو اندر سے دیکھنا ہے۔ جب تیسرے وزیر کی باری آئی تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے تھیلے کو دیکھے، لہٰذا اس نے زمین سے پتے اکٹھے کیے اور گھاس وغیرہ اکٹھا کیا، اس سے اپنے تھیلے کو بھر لیا۔ اب تینوں جب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے لیے تھیلے بھر کے لے آئے ہیں پھلوں کے؟ تو تینوں نے جواب دیا کہ جی ہم پھلوں کے تھیلے آپ کے لیے بھر کے لے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو دور دراز مختلف جگہ پہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ حقیقت میں بادشاہ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو بادشاہ نے ان تینوں وزیروں کو مختلف جگہ پہ قید خانوں میں، جیلوں میں بند کر دیا۔ جو پہلا وزیر تھا جس نے میٹھے اور پیارے پھل توڑے تھے بادشاہ کے لیے، جب اس کو بھوک پیاس لگی، ظاہری بات ہے جیل میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو جب پہلے وزیر کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو اس نے اسی تھیلے میں سے پھل نکال کے کھانے شروع کر دیے۔ تو جتنی دیر تک بادشاہ نے ان کو قید رکھا، وہ پہلا جو وزیر تھا وہ میٹھے اور تازے پھل جو ہے وہ بھوک کے مطابق کھاتا رہا اور اس کی صحت بالکل ٹھیک رہی۔ اب جب دوسرے وزیر کی باری آئی تو وہ گلے سڑے پھل اس کے تھیلے میں تھے، جب اس کو بھوک لگی تو وہ گلے سڑے پھل کھاتا رہا، جس کی وجہ سے وہ جلد بیمار پڑ گیا۔ اب تیسرے وزیر کی باری، اس کا کیا ہوا؟ اس نے جناب جو تھیلے میں پتے، گھاس پھوس وغیرہ ڈالا ہوا تھا، تھیلے کو بھرا ہوا تھا، تو اس نے جب اس کو کھانا شروع کیا تو اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تو جب تیسرے وزیر نے اپنے تھیلے کو کھولا تو اس کے لیے صرف گھاس اور پتے کے سوا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے تیسرے وزیر کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ دوستو، اس کی موت واقع ہوگی۔ اسی طرح ایک زندگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقیقت میں ہم اپنے اپنے تھیلوں کو بھر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دوسروں کے لیے بہتر سوچیں گے، پہلے وزیر نے بادشاہ کے لیے اچھا سوچا، پازیٹیو مائنڈ تھا اس کا، مثبت سوچا، اس کی زندگی بچ گئی۔ دوسرے کے لیے ذرا نارمل تھا، ہاف پازیٹیو تھا، ہاف نیگیٹو تھا، جس کی وجہ سے دوستوں وہ بیمار پڑ گئے۔ اور تیسرا جو تھا اس نے بادشاہ کی، حقیقت میں اس کی اپنی نصیحت تھی، تو بادشاہ کے لیے اس نے کچھ نہ اکٹھا کیا تو اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ تو ہم نے زندگی میں اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ حقیقت میں سارے لوگ ہم اپنے اپنے اعمال اسی تھیلوں کی طرح کر رہے ہیں جیسے وہ پھلوں کے بھرے ہوئے تھے۔ تو دوستوں، ہماری کوئی بھی ویڈیو ہے ہم کنار کے اوپر بناتے ہیں یا ایک نیچر کے اندر، خوبصورت نیچر کے اندر بناتے ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھا کریں۔ اگر ہم کسی کے کمرے میں بنائیں گے تو ہم اصل میں ویو لینا چاہتے ہیں کہ نیچر کو لوگ پسند کریں اور لائک کریں۔ تو شہروں کے اندر بہت ساری ویڈیو بنتی ہیں، بہت سارے مطلب کہ پروگرامز ہوتے ہیں کمروں کے اندر، لیکن ہم نے سوچا کہ اپنے جو ویور ہیں نا، ان کو دوستوں ہم ایک
سیریل ہے یہ، یعنی کہ ہم نے کوئی پیچھے